نہیں دیتا، وہ اذن الہی میں دخل نہیں دیتا، وہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسے ہونے دیتا ہے، نہ تو اس کے لیے دعا کرتا ہے نہ التجا کرتا ہے، اپنے لیے کچھ مانگتا بھی ہے تو صبر مانگتا ہے بس کہ میرے مولا شدید ان حالات پر جو میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے صبر عطا فرما اور عافیت سے مجھے ان معاملات سے گزار دے۔ یہ ہے شان، ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم یا اللہ تبدیل کر دے، ختم کر دے، جو کچھ تو یوں کر دے یوں کر دے یوں کر دے۔ ہم جلد باز ہوتے ہیں، بہت ہمارے اندر اتاولا پن ہوتا ہے، بہت طبیعتوں کے اندر جو ہے نا وہ جلد بازی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی یہ کام یوں فوراً ٹھیک ہو جائے، لیکن نبی کی اور ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مشیت میں دخل نہیں دیتے۔ یہاں بھی سارے معاملات وہ دیکھ رہے تھے، بھائیوں کے دل میں پنپنے والی سازشیں بھی دیکھ رہے تھے، ان کی کار فرمائیاں بھی دیکھ رہے تھے، ان کی چالاکیاں بھی دیکھ رہے تھے۔ آدمی سمجھتا ہے بڑا چلاک ہے اور باتوں میں بہلا لیتا ہے، لیکن اگلے کو سارا پتا ہوتا ہے، وہ کسی بات میں چپ ہوتا ہے۔ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ جب سامنے جب یہ کچھ لوگ چالاکیاں کرتے اور وہی حرکتیں کرتے تو حضور قبلہ والد گرامی فرماتے ہیں کہ آپ ہنستے اور شعر پڑھ کرتے تھے، ہے کچھ بات کہ چپ ہوں ورنہ، ہے کچھ بات کہ چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، مجھے بات کرنی آتی ہے پر خدا کی مشیت خاموشی اختیار کر رہا ہوں، یہ مت سمجھ کہ تو مجھے بہلا رہا ہے یا مجھے تو ٹرا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوفى لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين۔ اور جب یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے عزیز مصر ہم پر ہمارے گھر والا مصیبت آن پڑی ہے، ہم شدید قہر میں مبتلا ہیں، ہمیں تھوڑی سی قبل آئے ہیں، تو اس کے بدلے ہمیں غلہ پورا ناپ دے اور اس کے علاوہ ہم پر کچھ صدقہ بھی کر دے، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ اب یہ ہے اخیر کی جو آگے، ان 10 بھائیوں نے یہ تکبر کیا تھا کہ ہم سے طاقتور کون ہے، ہم سے جفادر کون ہے، ہمارے سامنے کھڑا کون ہو سکتا ہے، اس کی مجال ہے جو ہم سے بات کرے، ہم اتنے خوبصورت، ہم اتنے حسین، ہم اتنے جوان، اتنے گرانڈیل، ہم یہ تو ہم وہ تو ہم وہ۔ اور جب وقت آیا اور وہ جو ان میں سب سے نمانہ مسکین تھا جس کے سامنے اس کو انہوں نے اٹھا کے پٹخا ہے، اٹھا کے اس کو پھینکا، اچھا کے پھینکا، آج اس مسکین کو خدا نے پوری دنیا کی بادشاہ دی ہوئی تھی، دنیا کا ہر بادشاہ اس کے سامنے ذلیل تھا اور وہ پوری دنیا کا بےتاج بادشاہ تھا۔ وہ یوسف جو گھر سے ایسے نکلا تھا کہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا، چند دانگ بھی نہیں تھے، ایک چھوٹی سی کرنسی دانگ ہوتی ہے اس زمانے میں چلتی تھی، وہ بھی نہیں تھے، یہ جو سکے ہوتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں تھا، اور آج اسی کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور جو سکے لے کے آئے کون سکے تھے؟ یہ وہی سکے تھے کہ جو یوسف علیہ السلام کو جب بیچا تھا تو ان کو تاجر نے دیے تھے، صرف وہی باقی بچ گئے، باقی ساری دور ختم ہو گئی۔ اب ظاہر پہلی بات دیکھ کے آئے غلہ کے لیے پیسے دیے، غلہ ختم، کاروبار ہے کوئی نہیں، تجارت ہو کوئی نہیں رہی، مال مویشی ہے کوئی نہیں، ڈنگر ہے کوئی نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ کاروبار ہو، تجارت ہو، کوئی لین دین ہو، فروخت ہو، تاجر ہو، بندے کا پیسے آئے تو بندہ اگلا لے کے آئے۔ اب جو کچھ جمع پونجی ہے وہی خرچ ہو رہی ہے، بندہ 1 سال خرچ کر لے گا، 2 سال کر لے گا، 3 سال کر لے گا، 7 سال کا سٹاک کس کے پاس ہوتا ہے؟ اتنا سٹاک کس نے رکھا ہوا ہے معاذ اللہ، یہ 7 سال کے لیے پڑا ہے، اور یہ ایک ہی دنیا کا عالم تھا۔ مفسرین کرام کہتے ہیں پہلے سال لوگوں نے سونا دیا، دوسرے سال آ کر چاندی دی، تیسرے سال آ کر جو ہے نا اپنے تمام مویشی خیش قبیلہ وہ دے دیا، 14 سال آئے اپنے بچے دے دیے، 5ویں سال آئے خود اپنا وہ فروخت کر دیا کہ اپنے بچے کو غلام بنا لے، اب ہمیں بھی غلام بنا لے، ہمیں یہ مصر میں رکھ لے، بھوکے مر گئے ہم لوگ۔ یہ عالم تو ساری دنیا اس کے سامنے غلام بنا دی گئی جس کو اپنے وقت میں غلام بنایا تھا، اور آج پوری دنیا کا ہر بندہ ہر بادشاہ اس کے سامنے ذلیل ہے۔ اور یہی حال ان بھائیوں کو بھی تھا جو گمان میں بیٹھے ہوئے تھے نا کہ ہم چما دیگرے نہیں، کون ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے، ہمارے سامنے کھڑے ہو سکتا ہے۔ آج خدا نے ان کو ان کی اصلیت دکھائی، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ چند سکے لے لے بھائی تیری مہربانی، اور کوئی خیرات ہمیں دے دے، بھیک مانگنے پہ آگے خیرات دے، اللہ تعالیٰ دینے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دے، تو بڑا شقی ہے، بڑا لچپال ہے، تو بڑا لوگوں کو خیال کرنے والا ہے، تو یار ہم بہت مشہور ہو گئے ہیں، ہمارے پاس آخری 4 دانگ بچے ہیں بس۔ وہ کھوٹے سکے، ان کھوٹے سکوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو انہوں نے فروخت کیا تھا، وہ آخر سکے لے کر آ کے آج وہ غلہ لینے کے لیے آ گئے۔ قال هل علمتم
ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، جب وہ اپنی پوری طرح نیچے گر گئے آنسو سے بہا کر، اپنی غلطیوں پہ پشیمان شرمندہ وہ کہہ رہے تھے، پھر سیدنا یوسف نے فرمایا تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا؟ ما فعلتم بیوسف، کیا فعل کیا تم نے یوسف کے ساتھ، واخیہ اس کے بھائی کے ساتھ، وَإِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ تم جاہل ہو، بے خبر ہو، نہیں جانتے ہو تم نے کیا کیا؟ جب انہوں نے یوسف اس کے بھائی بنیامین کا نام لیا، ان سارے بھائیوں کے کان کھڑے ہو گئے، ایک دم ہوشیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا یوسف کو کیسے پتا ہے اس کو؟ یوسف کیسے پتا ہے؟ وہ تو ہمارا راز ہے، اور میرا راز ہے کہ میرے باپ جانتے یوسف کو، اس کو تو کنعان کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے، کنعان کو بھی نہیں معلوم، اور یہ مصر میں بیٹھا بیٹھا بندہ ہم نے یوسف کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ جیسے یوسف کا نام لیا سیدنا یوسف علیہ السلام نے، ان کے کان کھڑے ہو، ہوشیار ہو، نبی کی اولاد تھے، بیوقوف تو نہ تھے، لیکن خدا تعالیٰ ان کو ان کے سامنے لے کر آ گیا تھا۔ اوقات جسے بندے لے کے آتے نا، اللہ بندے کو اوقات میں لے کے آتا ہے، بندہ تو تکبر و کپا ہوتا ہے، خدا بندے کو اس اوقات میں لے کے نہ آئے تو بندہ تو کسی کو بندہ نہ سمجھے، تو لوگوں سے ڈیل کرتا ہے بندہ، جیسے معاذ اللہ زمین خدا وہی ہے، کوئی اور معاذ اللہ خدا ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ ہے جو انسان کو اسے کہنے میں رکھتا ہے، وہ تھوڑا اڑتا ہے رنگتا ہے تو خدا اس کو اس کی رسی کھینچتا ہے، اسے انسان بناتا ہے۔ قالوا انک لانت یوسف، انہوں نے کہا تو ہی یوسف ہے۔ سب بھائیوں نے بے وقت کہا، کیونکہ سیدنا یوسف پہ تاج اتارا، خیل اتاری، اور عام لباس اور کھڑے ہوئے، جب تاج اترا، خیل اتری، اور شاہی طرح سے تخت اتر کے سامنے کھڑے ہوئے کے سامنے، تو ان کی اکھیں چندھا گئی، یوسف کے مسکراہٹ پہچان گئے، یوسف کے نئے نقش پہچان گئے۔ 40 سال کا وقفہ درمیان میں تھا، بعض 12 سال کہتے ہیں، بعض 16 سال، بعض 20 سال، لیکن زیادہ مفسرین کرام 40 سال کا وقفہ مانتے ہیں۔ 17 سال اور 40 سال کتنے ہو گئے؟ 57 سال عمر تھی سیدنا یوسف علیہ السلام، اور بھائی مسئلہ زیادہ عمر کے تھے۔ اس زمانے میں 200 سال تک عمر تھی لوگوں کی، 100 سال میں لوگ جوانی ہوتے تھے اس زمانے میں، جیسے ہمارا 30 ہے، اس زمانے میں 100 سال تھی، 100 سال تک بندہ بہترین صحت مند توانا تندرست رہا کرتا تھا۔ انت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی، فرمایا میں ہی یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، کہ حقیقت ہم پہ اللہ نے احسان کیا۔ انہ من یتق اللہ ویصبر، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ میں ہی یوسف ہوں، اب پہچان، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ میرے بعد تم نے کون کون ظلم و زیادتی بنیامین کے ساتھ نہیں کی؟ یہ بن ماں کا بچہ تھا، اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، ایک باپ تھا، اور باپ کے ہوتے ہوئے تم نے ظلم و ستم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جو زیادتی تم کر سکتے تھے تم نے وہ ساری زیادتیاں کر دیکھی، لیکن میرا رب قوی ہے، قوی ہے۔ اور پھر فرمایا جو اللہ سے تقوی اختیار کر ڈرتے ہیں اور صبر اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ محسنین کا لفظ استعمال کیے دوستوں، صاحبان احسان۔ احسان یاد رکھو کہ کئی تشریحات کی جاتی ہیں۔ ایک احسان ہوتا ہے کسی کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، مگر ایک احسان کا معنی وہ ہے جو نبی پاک نے فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا اللہ ہے، لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، وہ بے شک بول اٹھے اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت دی ہے، اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ آج غلطی کا احساس ہو گیا، انہوں نے کیا سلوک کیا، یوسف نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ انہوں نے کہا تو بچہ بھائی، ہماری غلطی تھی، ہماری کوتاہی ہے، ہم کچھ اور سمجھ بیٹھے، ہم نے یہ خیال کر لیا، گمان کر لیا کہ تو نگاہوں سے ہٹے گا تو باپ کی توجہ ہماری طرف مبذول ہو جائے گی، باپ ہم سے محبت کرے گا، ہمیں بلائے گا، بٹھائے گا، بات کرے گا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، تیرے جانے کے بعد تجھے یاد ہی کرتا رہا بس، اور کوئی کام صحیح نہ یعقوب علیہ السلام نے کیا، تو یاد کرتے نہ روتے رہے۔
قال، اب یہ حاضر کلام آئے تھے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اور تم پہ آج کے دن کوئی ملامت نہیں ہے، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اور بے شک اللہ تمہیں معاف فرما دے گا اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ بھی خوبصورت آیت کریمہ ہے، اور سید یوسف علیہ السلام کے ضعف کا عروج ہے۔ آج حکومت ان کے پاس، تخت و تاج ان کے پاس، سیادت ان کے پاس، سپاہ ان کے پاس، روپیہ پیسہ ان کے پاس، گندم ان کے پاس، حکومت ان کے پاس، کون سی طاقت ہے دنیا کی جو ان کے پاس نہیں ہے؟ دنیا کی سب سے مایہ ناز فوج ننگی تلوار ان کے ہاتھ میں کھڑی ہے، ایک حکم ماننے کو تیار ہے، دنیا کے سارے بادشاہ ان کے سامنے باہر ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، سوچ دنیا کی بادشاہ ہاتھ باندھے باہر کھڑے ہیں۔ آج وہ چاہتے تو بھائیوں کو مرچ کھاتے، اٹھاتے، پٹکتے، مارتے، لیکن نہیں کیا۔ دوسرے میں کوئی بات نہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم پر کوئی کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں ہے، جاؤ معاف کیا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں میں اللہ بھی تمہیں معاف کروائے گا کہ بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا۔ دوستوں اس آیت کو وسیلہ بنا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کرو۔ یہ بڑی خوبصورت آیت کریمہ میں مولا تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں درگزر فرما، ہماری غلطی کو تہیں کو دور فرما۔ یہ مفسرین کی طریقہ ہے بہت بڑے لوگوں کا، اس آیت کریمہ کا وسیلہ دیکھ کے وہ اپنی مغفرت کی دعا مانگتے، مغفرت کی دعا مانگتے۔ اور جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تازہ ختم نبوت، آپ نے مکہ فتح کر لیا، فتح مکہ کے بعد آپ مکے میں داخل ہوئے، آپ نے یہی آیت پڑھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، اے مکے والوں تم پہ آج کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ آج چاہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا، تلوار ہاتھ میں تھی، دنیا کی بہترین سپاہ آپ کے ساتھ تھی، تخت و تاج آپ کے پاس تھا، حکومت سیادت آپ کے پاس تھی، جانثار آپ کے پاس تھے، روپے پیسے کی انبار آپ کے پاس ہے۔ آج مکے کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ آج وہ سارے لوگ خود کو بڑے سرداران قریش سمجھتے تھے، ہم بہت بڑے سردار ہیں، بڑی اونچی پگڑیاں ہیں، بڑے اونچے ترے ہیں، بڑے لمبے کپڑے ہیں ہمارے، ہم بڑے فلاں 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 ہیں، ہمارا نسب فلاں جگہ ملتا ہے۔ آج کہاں گیا وہ نسب؟ کہاں گیا وہ سائد امتلاک؟ آج سارے کی ساری عزت حیثیتیں نبی پاک کے قدموں کی دھول تھی۔ آج حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمہ شریفین کی وہ ساری عزت اور سیادتیں دھول تھی۔ آقا تب یہ آیت پڑھی میرے نبی نے، قرآن جی، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی بوجھ گچھ نہیں ہے، تم معاف کیا جاتا ہے۔ اب وہ فرمایا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، اور میری یہ قمیص لے جاؤ، اسے میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور پھر سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ، سارے خاندان قبیلے کو میرے پاس تم لے کر آ جاؤ۔ قربان جی، یہ آیت کریمہ دوستوں ایک بہت بڑا قضیہ حل کرتی ہے۔ بعض نادان لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تبرک بالآثار یہ جائز نہیں ہے، بزرگوں کی چیزوں سے تبرک لینا، ان سے دعا مانگنا، ان کو چومنا، سر پہ رکھنا، آنکھوں پہ رکھنا، بزرگوں کے استعمال کی ہوئی چیزیں، ان کے کرتے، ان کی ٹوپیاں، ان کے نالین، ان کے مسلح، ان کی تسبیحات، ان سے منسوب اشیاء، اسے کہتے ہیں صحیح تبرک بالآثار، یعنی ان کی بچی ہوئی چیزوں سے برکت حاصل کرنا۔ یہ آج دلیل ہے اس کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ایک نبی جو ہے نابینا ہے، ایک بینا ہے، اور جو بینا نبی ہے وہ اپنی اتری ہوئی قمیض اترن دیتا ہے، اترن دیتا ہے، اور اترن دینے کے بعد کہتا ہے جاؤ اسے میرے ابا کی آنکھوں پہ لگا دینا، ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہوئے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ وہ قمیض کون سی تھی؟ وہ قمیض جو یوسف علیہ السلام کے بدن سے مس ہوئی تھی، اور اس قمیض میں کیا تھا؟ وہی دھاگا تھا جو عام استعمال ہوتا ہے، وہی دھاگا ہے، وہی کپڑا ہے، وہی جو بنائی ہے، وہی سلائی ہے، وہی سارے کام۔ تو خاص بات کیا تھی اس میں؟ صرف یہ خاص بات تھی کہ اس کو حضور نبی امام یوسف علیہ السلام کے جسم اقدس کی اسے مس ملا تھا، خوشبو بسی ہوئی تھی ان کی، سیدنا یوسف علیہ السلام کے جسم ترکی خوشبو بسی ہوئی تھی اس کے اندر، اور وہ قمیص سے لے گئے، قمیص لے گئے اور لے جا کر اپنے بابا کو دے دی انہوں نے۔ یہ ایک تبرک بالاثار ہے، یاد رکھو دوستو، یہ بہت بڑی دلیل بنتی ہے ہماری۔ اس کو دلیل بنا کے لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی نعمتیں ہیں
بزرگوں کی جو باقیات ہیں، جو چیز چھوڑی جاتی ہیں، ان سب کے اندر برکت ہوتی ہے. اور جو چیز مل جائے اسے اپنی غنیمت جان کر سنبھال کے رکھے اس کو. اور صحابہ کے ہم نے کیا کیا؟ صحابہ تو ایک قدم آگے بڑھ گئے. صحابہ نے تو نبی پاک اس متر کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیا. حضور کے بال مبارکہ، منہ مبارکہ سنبھال کے رکھے، منہ مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنبھال کے رکھے، اور ان منہ مبارکہ کو تقسیم کیا، اپنے درمیان بانٹ کے رکھا. قربان جی. فلما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. جب وہ لے کے روانہ ہوئے، ابھی انہوں نے مصر سے باہر قدم رکھا، تو جیسے بڑے بھائی تھے یہودا، اس نے کہا یہ مجھے قمیص دے دو، یہ میں لے کے جاتا ہوں. کیونکہ پہلے بھی جب یوسف علیہ السلام کو ہم نے کنویں پھینکا تھا تو خون آلود قمیص میں لے کے گیا تھا، میں نے ابا کو دکھائی تھی، میں نے سب کیا تھا. آج بھی میری باری بنتی ہے، تم یہ قمیص مجھے دو، میں لے کے جاتا ہوں. اس سے بڑے بھائی یہودا نے قمیص لی، ان کے پاس تیز اونٹنی تھی، اس پہ سوار ہوئے، اور مصر سے وہ سیدھے روانہ ہوئے یروشلم. یعنی آج کا یروشلم اور مصر جو ہے نا بالکل 7 سرحدیں ملی ہوئی ہیں، فلسطین کی اور مصر کی سرحدیں ساتھ ہیں. اگر آج کا دیکھا جائے تو کچھ میں نے 45 کوس یا 60 کوس کو لکھتے ہیں مفسرین کے نام، اتنا فاصلہ بنتا ہے. ایک کوس غالباً 2 میل کا ہوتا ہے، اور 1 میل 2 کلومیٹر کا ہوتا ہے، غالباً 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے. اپون 2 کلومیٹر کا 1 میل ہوتا ہے. حساب سے لگا لو کتنے بنتے ہوں گے، جو حساب لگاتے. تو وہ دوڑے جو بڑے بھائی تیز اونٹنی کے ساتھ، تو مصر سے پیر باہر نکالا. اللہ فرماتا ہے قربان جی، یہ بات کوئی عام انسان نہیں کر رہا ہے. یہ جملہ میرے بہت غور کیجیے گا. فرمانے والا کون ہے؟ اللہ. کیفیت کون بتا رہا ہے؟ اللہ. تو اگر اللہ بیان کر رہا ہے تو 100% سچی بات ہے دوستو. اور خدا نے خاص یہ بات غلط ہوتی، حقیقت نہ ہوتی تو میرا بیان نہ کرتا. اگر آثار کے اندر تبرک نہ ہوتا، برکت نہ ہوتی، اللہ کو بیان کرنے کی ضرورت معاذ اللہ نہیں تھی. اگر یہاں سے باہر نکلے ہیں، ابھی مصر کو کراس کر کے باہر نکلے ہیں، وہاں سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے انی لارا ریح یوسف، انی لاجد ریح یوسف، انی لاجد، میں یوسف کی بو پا رہا ہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اگر تم لوگ مجھے دیوانہ نہ سمجھو اور مجھے دیوانہ نہ کہو اے میرے بچوں، تو میں سونگ رہا ہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یوسف آ رہا ہے، یوسف آ رہا ہے. قالوا تعاللہ انکا لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ کی پرانی راستوں کی حضور. اسی شروع تو ہی اس محبت کے گرفتار ہو. یہ محبت آپ کی، آپ کا عشق ہے، آپ کی دیوانگی ہے کہ آپ کو ہر وقت یوسف خوشبو آتی ہے. یوسف تو کب کے مر کھپ گیا، ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، اس کی تو ہڈی گل گئی ہوگی. وہ کہاں سے آئے گی خوشبو، کہاں سے آئے گی یوسف کی؟ آپ کی اپنی محبت ہے. فلما جاء البشیر، اور جو خوشخبری دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، اور جیسے ہی انہوں نے وہ قمیص سیدنا یوسف علیہ السلام کی جو تھی سیدنا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی، فرتد بصیرا، بینائی لوٹ آئی، بینائی لوٹ آئی. قال الم اقول لکم، یعقوب علیہ السلام میں تمہیں کہا نہیں کرتا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. نبی کا علم عام بندے کے علم سے بدل جہاں بلند ہوتا ہے. اس کے بعد علم الوحی ہوتا ہے، علم الوحی ہوتا ہے. جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئین، بولے اے بھائی باپ اب ہماری استغفار کر، ہمیں لیے استغفار کر، ہماری معافی طلب کر، اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، ہم نے کوتاہی کر دی، ہمیں معاف کر دے. ہوا یوں تھا کہ وہاں سے یہ ہوتا دوڑا آیا، ادھر خوشبو کے آپ نے اعلان کر دیا. تھوڑے دیر داخل میں کہا یا بچہ مبارک ہو، یوسف زندہ ہے، اور وہ عزیز مصر بن گیا ہے، جس کے پاس ہم لوگ جا کے سامان لے کر آتے ہیں وہ یوسف ہے. اور پوری دنیا ان کے سامنے دریوزہ کر بھیک مانگ رہی ہے اس سے، وہ پوری دنیا غلہ دے رہا ہے. دنیا کے لوگ کشا چل کے اس کے پاس آ رہی ہیں. تمام دنیا کی بادشاہت یوسف کے سامنے سر نگو ہو گئی ہے. کوئی سامنے کھڑا ہوا نہیں ہے، اس کے سامنے ہر کوئی ہے، وہ زندہ ہے. خوشی کا عالم میں آپ اچھل پڑے. یعقوب اسلام انہوں نے کہا قمیض لے کے اس کی آئے ہیں. وہ خون آلود قمیض بھی میں لے کر آیا تھا، اور یہ خوشبو والی قمیض بھی میں ہی لایا ہوں، اور ڈاک کی زندہ یعقوب کی آنکھوں پہ رکھی ہوں. یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھی،
فرتد بصیرا، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بینا ہو گئی، نظر آنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے کہا اب ہماری استغفار کر، اب دعا کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے. غلطی کر بیٹھے ہیں، دل پسیج گئے، رو دھو گئے، سارے گھر پر رونا شروع ہو گئے. سارے یعقوب علیہ السلام کے اکٹھے ہو کر سب رونا شروع ہو گئے. دھاڑے ماں کے بچے بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، سب کے سب. کیونکہ یہ بھی ماشاء اللہ 50 سال سے بڑے ہو چکے تھے، ان کے پوتے پوتیاں نواسیاں سارے اکٹھے ہو گئے یعقوب علیہ السلام کے، وہ سب رونے لگ پڑے. اور ان کی تعداد جو مفسرین کرام کی 72 تعداد تھی، 72 تعداد تھی جو انہوں نے بیان کی ہے اس وقت. قال سوف استغفر لكم ربی، فرمایا ان قریب میں تمہارے لیے اللہ سے مدد مانگوں گا، اللہ سے پناہ مانگوں گا. انه هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه قال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین. اور پھر یہ 72 افعال قافلہ یہاں سے نکلا اور نکل کے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی سربراہی میں مصر پہنچا. پھر جب وہ سب اہل خانہ یوسف کے سامنے آئے، یوسف نے شہر سے باہر کر ہزار سواریوں، فوجیوں، لوگوں کے ہمراہ شاہی جلوس کی صورت میں استقبال کیا. یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یعقوب علیہ السلام آ رہے ہیں. پوری فوج بڑے تمطراق کے ساتھ، بادشاہی کے ساتھ، بادشاہ وقت بھی ساتھ کھڑا تھا، آپ بھی کھڑے تھے، سپہ سالار بھی ساتھ کھڑے تھے، بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے فقراء، بڑے بڑے لوگ، ساری کی ساری خلق جو ہے مصر کی بات کھڑی تھی. اپنے ماں باپ کو جو دی بھی اپنی جگہ دی، انہیں گلے لگایا اور خوش آمدید کہتے فرمایا آپ مصر میں داخل ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ چلو امن عافیت کے ساتھ قیام کریں. اب مصر میں آ گئے ہو، سکون سے یہاں رہو، امن کے ساتھ رہو، عافیت کے ساتھ رہو. ورفع ابویہ علی عرشہ وخروا لہ سجدا، اور یوسف علیہ السلام نے والدین کو اوپر تک اٹھا لیا اور سب یوسف کے لیے سجدے میں گر پڑے. فقال یا ابتی، یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے والد، حال تعبیر الرؤیا، اور یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے. قد جعل ربی حقا، جس کو میرے رب نے حق کر کے دکھایا. فقد احسن بی اذا خرجنی من السجن، اور 40 سال کا گزر گیا، بے شک میرے رب نے سچ دکھایا اور بے شک نے مجھ پہ احسان فرمایا، مجھے ایسے نکالا. وجاء بكم من البدو ومن بعد نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف ما یشاء ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. اور مجھے ایسے نکالا، سب کو سلا کے بعد یہاں لے کر آیا، اور شیطان نے میرے بھائی کے درمیان فساد پیدا کیا. بے شک میرا رب جسے چاہے تدبیر سے احسان فرما دے، بے شک وہ خوب احسان فرمانے والا ہے. اب اصل میں آئی. اب ہوا یوں کہ جب وہ آ گئے فریش ہو گئے، سارے اندر کمرے میں کھڑے ہوئے، تو سیدنا یوسف علیہ السلام درمیان میں کھڑے ہوئے اور ان کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے بھائی. 10 بھائی، 11 بھائی لوگ، 11 بھائی اور ایک ان کے والد اور ان کی خالہ. ان سب نے دائرہ بنایا، دائرے میں بیٹھ کے حمد و ثنا کی اور یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. سب سجدے میں گر کے سارے کے سارے، جسے قادم کی دائرہ بناتے لوگ نا، کعبے کی دائرہ بنتا ہے اور دائرے کا سجدہ ہوتا ہے، ویسے سجدہ یہاں پہ تھا، مگر یہ سجدہ تعظیمی تھا. اس نے فرمایا ابا جان خواب میرا یاد آپ کو ہے کہ میں خواب میں دکھا تھا 11 تارے ہیں اور چاند سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. 11 تاروں سے مراد 11 بھائی اور چاند سورج سے مراد ان کے والد اور خالہ. اگر ان کی والدہ حیات ہوتی تو وہی کرتی، اگر والدہ موجود نہیں تھی تو لایا جو ان کی خالہ تھی، ان کی والدہ کی بڑی بہن، انہوں سجدہ کر کے اس خواب کو پورا کر دی، تعبیر پوری کر دی. وہ فرمایا یہ میرے خواب کی تعبیر تھی، یہ لوگ سجدہ کریں. کمال یہ بتاؤں دوستوں، میں آسان بتاتا ہوں کہ جب اللہ کرم معاف کرتا ہے تو کمال کیا کرتا ہے. انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، جو بھی کیا، جب اللہ کے دونوں نبیوں نے ان کو معاف کر دیا، استغفار کیا، اللہ نے ان کو ستارہ بنا دیا، تارہ بنا دیا. اتنی مقدس اسمان میں ستاروں کا عروج ہوتا ہے نا، پھر وہ عروج اللہ تعالیٰ نے ان 11 بھائیوں کو عطا فرمایا. ان 11 بھائیوں کی اولادوں میں نبوت چلی، 11 بھائیوں کی اولادوں میں نبوت چلی، آگے نبوت پیدا ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا ان کے اوپر. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر احادیث، تحقیق میں رب نے مجھے ملک عطا کیا، مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی. فاطر السماوات والارض، اور دنیا آخرت میں وہی میرا کارساز ہے. انت رب ولی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین.
اے میرا دنیا اور آخرت میں مجھے اسلام پر رکھ اور مجھے صالحین کے ساتھ موت کے عطا فرمائے اور آخرت میری صالحین کے ساتھ ہے. یہ دعا سے کلام دوستوں یاد رکھو. یہ قبلہ والے گرامی دعا فرماتے تھے. جن لوگوں کو یاد ہے مریدوں کو سب کو دوستوں کو حضور دعا فرماتا وفانی مسلموں والحقنی بالصالحین. اس لیے دعا ہے کہ میرے مولا مجھے موت اس حالت میں دو کہ میں مسلمان ہوں مومن ہوں اور آخر میں میرا شمار ان لوگوں میں فرما جو تیرے صلحاء ہیں اولیاء ہیں تیرے برگزیدہ بندے ہیں برگزیدہ بندے ہیں ان میں اے میرا میرا شمار فرما اے رب میرا شمار فرما. یہ کمال دوستو کمال. یہ آیت ہے 101 سورہ یوسف آیت نمبر 101. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم یمکرون. اے حبیب مکرم یہ قصہ غیب خبروں میں سے غیب خبر ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں اور اب کوئی ان کے پاس موجود نہ تھے جب برادر یوسف اپنی سازشی تدبیر جمع ہو رہے تھے مگر وہ مکر و فریب کر رہے تھے. اب نے پوری واقعہ بیان فرما دیا اور اس واقعے میں احترام کر دیا بات کا. جب انہوں نے سجدہ کر لیا تو یہ آخری واقعہ تھا اس بات. یہاں پہ میرے رب نے اختلاف فرما دیا یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے. بعد کی روایت میں یہ آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل آئے تو 72 تھے اور جب بنی اسرائیل نے مصر چھوڑا تو وہ 1 کروڑ سے زائد تھے. ان 12 بھائی کو اولادیں اگلے 300 سال کے اندر 100 سال بعد 300 سال کہتے ہیں 300 سال تک جب تک کہ فرعون موسیٰ نہیں آیا. فرعون موسیٰ جب آ گیا اس نے بنی اسرائیل پہ ظلم ستم کیے. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے آپ تشریف لائے آپ بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے نکلے. یعقوب علیہ السلام کا جب وصال ہوا آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے میرے والد کے پہلو اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دو. تو ان کے بھائیوں نے آخری وقت میں ان کو وہاں سے لے گئے مصر سے اور یعقوب علیہ السلام کو کنعان میں لے کر آئے یروشلم میں اور وہاں سیدنا اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا. اگر آپ دیکھیں اس وقت جو دور چل رہا ہے تو سب سے زیادہ پہرا یعقوب اور یوسف علیہ قبروں پہ ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کی اور سیدنا یعقوب علیہ السلام قبروں میں سب سے زیادہ پہرا چلا ہوا ہے. یوسف علیہ السلام یہیں مدفون ہوئے مصر میں امانتاً دفن کیے گئے اور آپ نے وصیت فرمائی بنی اسرائیل کو کہ جب تم لوگ فرعون کے مظالم سے یہاں سے نکلو گے ایک وقت آئے گا جب تم مصر چھوڑ کے واپس یروشلم کنعان جاؤ گے تو مجھے ساتھ لے جانا اور مجھے میرے والد صاحب کے پہلو میں دفن کر دینا. پھر جب وقت آیا بنی اسرائیل نکلے تو بھول گئے یاد ہی نہیں رہا کہ یوسف کو ساتھ لے کے جانا ہے. تو وہ جب نکلے بات راستہ بھول گئے 3 ساری رات ڈلتے رہے انہیں راستہ نہ ملے نیل نہ ملے. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. انہوں نے تمام بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور ڈانٹنا شروع کر دیا. جلالی پیغمبر تھے کہ تم کیسے لوگ ہو تمہیں راستہ نہیں مل رہا اور تمہیں راستہ نہیں معلوم. ان میں سب نے ہاتھ کہا کہ موسیٰ راستہ معلوم ہے مگر ہم جا نہیں سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا یوسف علیہ السلام کی جو ہے نا وہ ہم پر وصیت ہے کہ جب جانا مجھے ساتھ لے کے جانا. اب یوسف کو ساتھ لیں گے تو راستہ ملے گا تو ہمیں نیل ملے گا پھر نکلیں گے یہاں سے. تو بتاؤ یوسف قبر کہاں پہ ہے؟ بتاؤ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں. تو تمام نے کہا کہ ہمیں قبر یوسف معلوم ہی نہیں ہے ہمیں نہیں پتا. ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی ہوئی اس نے کہا اے موسیٰ مجھے معلوم ہے یوسف کی قبر کہاں پر ہے. مجھے معلوم ہے کہ یوسف کہاں مدفون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ کہاں مدفون ہے ہم کو لے کے جاتے ہیں وہاں سے لے کے جاتے ہیں. اس نے کہا بھائی شرط ہے. شرط کیا تیری؟ بوڑھے سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے. کہا موسیٰ شرط یہ ہے کہ قیامت کے دن جس مقام پر تو ہوگا تیرے ساتھ میں ہوں گی. ہائے 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 اے موسیٰ شرط یہ ہے کہ قیامت کے دن جس مقام پر اے موسیٰ تو فائز ہوگا تیرے ساتھ میں کھڑی ہوں گی. تیرے ساتھ میں کھڑی ہوں گی. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی میرے مولا میری مشکل آسان فرما بتا کہ میں کیا کروں. اللہ فرمایا سے بول تو تیرے موسیٰ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. کیا کہہ دے اس کو. آپ فرمایا جاؤ اللہ نے بشارت دے دی ہے قیامت کے دن تو میرے ساتھ ہو. جس مقام پر موسیٰ کھڑا ہوگا اے بڑھیا تو اس مقام پر موسیٰ کے
ساتھ ہو. چلا پھر قبر ڈھونڈی یوسف علیہ السلام کی، جسے اتر لیا، تابوت لیا یوسف علیہ السلام کا اور لے کے نکل پڑے اور سیدھے وہاں پہنچ گئے اور یروشلم میں جا کے ان کو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا. آج بھی اگر آپ وہاں جائیں تو قبریں ویڈیو سوشل میڈیا پہ آتی ہیں. سب سے زیادہ پہرا اور سب سے پردے میں 2 قبریں ہیں. ایک ابراہیم علیہ السلام کی قبر، وہ نہیں جان دیتے وہاں پر. یعقوب علیہ السلام کی قبر، یوسف علیہ السلام کی قبر کسی کو دیکھنے نہیں دیتے وہ لوگ، پردے میں چھپا کے رکھی ہوئی پھر یوسف علیہ السلام کی قبر انور جو ہے. لیکن آپ کیونکہ میڈیا عام ہے، کسی نہ کسی جگہ میں تصویریں آ جاتی ہیں، میڈیا میں عام ملتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، مل جاتے. یہاں ایک اور معجزہ بتاؤں. جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو انہیں نیل کے دائیں طرف دفن کیا گیا. جہاں وہ دفن ہوئے وہ علاقہ زرخیز ہو گیا، وہاں پہ بہتات ہوگی درختوں کی، جو عمارات کی، ہر چیز کی. اور جو دوسرا کو انہوں نے خالی ہو گیا. انہوں نے اشارہ کو تو یہ لے گئے، ہم کہاں جائیں گے. پھر وہاں سے نکال کے دوسرے دفن کر دوسرے کونے پہ، وہاں بہتات ہو گئی. وہاں زرخیزیاں، درخت، کھلیان، روپیہ، پیسہ، جہاں وہ برکت وہاں ہوتی. نبی کا وجود ہی برکت ہے دوستوں، نبی کا وجود ہی برکت ہے. جہاں نبی کا وجود ہے وہاں برکت ہی برکت. تو یہ یوسف علیہ السلام کے معجزات تھے جو زندگی میں بھی رہے، بعد وصال بھی رہے. اور جب میرے آقا کی باری آئی تو حضور کے خادم حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت کی. آقا نے فرمایا سل ربیعہ ما شئت. انہوں نے کہا یا انی ارید مرافقۃ فی الجنہ. کہ جب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ پہ، فرمایا ربیعہ سوال کر، مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ میں آپ کی رفاقت جنت میں چاہتا ہوں، خدمت دنیا میں کر رہا ہوں حضور کی، جنت میں بھی آپ کی خدمت کر رہا ہوں. حضور عطا فرماتی. اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور. اس سچے نیازی ہم سرکار کھاتے ہیں، الحمدللہ السلام علیکم ایسے مسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبك يا الله. اللهم ادخلنا في زمرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما. یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما. یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما. صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق اجمعین.